السلام علیکم۔ ڈاکٹر خالد مقبول کا جو سازشی ذہن ہے اس پہ مصطفیٰ کمال کا ایک تبصرہ آپ نے سنا ہوگا وسیم اختر کے گورنر بنائے یا نہ بنائے جانے کے حوالے سے۔ میرا ایک ذاتی تجربہ ہے APMSO میں اور میں آپ کو وہ گوشت گزار کرتا ہوں۔ اس میں کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، بالکل سچا ہے۔ اس زمانے کے جو لوگ ہیں ان سے پوچھ لیجیے گا۔ جب آفاق احمد، عامر خان، بدر اقبال یہ لوگ جب الگ ہوئے ہیں تو APMSO میں ان کی کوئی چھاپ نہیں تھی۔ ہم جو تھے 4 سیکٹر انچارج تھے اس وقت، میں تھا، ایک عدنان نقوی تھے، ایک عرفان، مجھے پورا نام یاد نہیں آ رہا، اور ایک عابد بھائی ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم APMSO پوری جو APMSO تھی پاکستان کی وہ 4 میں ڈیوائیڈڈ تھی، 4 سیکٹر انچارج۔ میں سیکٹر D کا انچارج تھا، اور جو مرکز تھا وہ تھا اسحاق خان شیروانی مرحوم، وہ چیئرمین تھے، اور وائس چیئرمین کا ایک تو ڈاکٹر کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر نہیں تھے، ندیم احمد بھائی تھے، اور جنرل سیکرٹری جو تھے وہ شاہد قریشی تھے، اور خالد مقبول بھی دوسرے جوائنٹ سیکرٹری تھے، اور ندیم احسان بھی میرے خیال میں جوائنٹ ہی تھے، اور ایک اور صاحب ہوتے تھے، ابھی ذہن سے نام نکل رہا ہے اس کا، بالکل ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے تو بتاؤں گا۔ بہرحال خیر، تو اسحاق خان شیروانی نیو یارک میں رہتے تھے، نیو یارک نہیں، سوری، نئی کراچی میں رہتے تھے، اور شاہد قریشی بھی نئی کراچی میں رہتے تھے، ندیم احمد بھی نئی کراچی میں رہتے تھے، اور یہ سب بدر اقبال کے محلے میں قریب میں تھے۔ مگر انہوں نے کوئی سازش نہیں کی الطاف کے خلاف، ان کا کوئی بدر اقبال سے تعلق نہیں تھا، انہوں نے ہم سے کچھ نہیں کہا، کبھی کسی APMSO کے کارکن سے کچھ نہیں کہا۔ مگر خالد مقبول نے ایک ہوشیاری کی، اور ہوشیاری کی کہ انہوں نے ندیم احسان کو ساتھ ملایا، اور ابھی مجھے بالکل نام نہیں آ رہا اس بندے کا، نشر و اشاعت میں تھا وہ شخص، حشام الظفر کو ساتھ ملایا۔ یہ گئے، انہوں نے الطاف کو شکایت لگائی، چونکہ وہ نئی کراچی میں رہتے تھے، تو اسحاق خان شیروانی جو چیئرمین تھے ان پہ الزام لگایا کہ یہ بھی غدار ہیں، شاہد قریشی پہ بھی الزام لگایا کہ وہ غدار ہیں، ندیم احمد پہ بھی، اور ندیم احمد تو بہت ہی نفیس آدمی، بہت ہی شریف آدمی، اور اسحاق خان شیروانی بڑے دبنگ پکے مہاجر قوم پرست۔ خالد مقبول نے ان کا پتہ کاٹا، اور خالد مقبول جو ہے چیئرمین بنے، ندیم احسان اور یہ حشام الظفر کے ساتھ اوپر آئے، ہمیں مرکزی جوائنٹ سیکرٹری بنایا گیا، 4 سیکٹر انچارجز کو، کیونکہ ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا گیا APMSO میں کہ جو آفاق اور عامر خان کے ساتھ پہلے ہو چکا تھا، کہ آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی، کیونکہ ہماری کافی چلتی تھی کارکنان میں، تو ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو اسحاق خان شیروانی کی ہمدردی میں جائے، اور ہمیں بڑی ہمدردی تھی۔ اسحاق خان شیروانی ایک اچھے آدمی تھے، ندیم احمد اچھے آدمی تھے، شاہد قریشی کا مجھے پسند نہیں تھا، لیکن بہرحال انہوں نے غداری نہیں کی۔ خالد مقبول نے ان کا پلٹا الٹ دیا۔ خالد مقبول جب سے لے کر آج تک صرف سازشیں کرتا ہے اور عہدے میں آگے بڑھنے کا شوق ہے۔ یہ میں آپ کو قصہ بتا رہا ہوں بہت پرانا، اور اس کی گواہی ہو سکتا ہے، حالانکہ اس زمانے میں وہ آفس سیکرٹری ہوا کرتے تھے، کوئی عہدہ نہیں تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی، جو ایک وسیم آفتاب کا نام آتا ہے، اور ان کے ساتھ ایک فضیل بخاری ہوتے تھے، وہ بھی آفس سیکرٹری ہوا کرتے تھے APMSO کے، کوئی عہدہ نہیں تھا۔ مگر یہ لوگ جو تھے یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے سازش ہوئی تھی۔